اس کو وہ ایز اے گفٹ عطا کرے گا, ایز اے تھینک یو عطا کر دے گا. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ, جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں, سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور آپ ان 7 کو دیکھ لیں, تمام کے تمام میں جو ایک کور ہے وہ مراقبہ نفس ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے جسٹ رولر, امام عادل, اس کے پاس اتھارٹی ہے, وہ جس مرضی کو جیل میں ڈالے, جس مرضی پہ ظلم زیادتی کرے, اسے پوچھنے والا کون ہے؟ بٹ ہی نوز کہ میں یہاں تو کر لوں گا, یہاں تو میں تھوڑا ورلڈلی بینیفٹ لے لوں گا, بٹ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. دوسرا, شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ ینگ لڑکا جو کہ اللہ کی عبادت میں اس نے جوانی گزار دی اپنی. وہ جوانی میں عبادت کیوں کرتا ہے اور وہ پارٹیز یا ڈرگز یا زنا یا گناہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب میرے قریب ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے. تیسرا, وہ شخص جس کا رجل قلبہ معلق فی المسجد, جس کا دل مسجد میں نہیں ہے بلکہ جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے. دل اس کے چیسٹ میں ہی ہے بٹ میٹافورکلی اس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے کہ he always wants to go back to masjid because he knows کہ there is where Allah is, that place is where Allah is. Fourth چیز, رجل تحاب فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, جو 2 لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں. ان میں بھی یہ کیوں آپس میں مل رہے ہیں؟ کوئی ورلڈلی بینیفٹ تو نہیں ہے, کوئی بزنس ٹرانزیکشنز یا کوئی اور لالچ تو نہیں ہے, although یہ آپس میں کام آتے ہیں ایک دوسرے کے, بٹ اللہ کی رضا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 5واں شخص, کہ جو شخص ٹیمپٹیشن کو, کسی نے منصب اور عہدے والی اور جمال والی خاتون نے اس کو زنا کی دعوت دی, اس کے پاس اپرچونٹی تھی اور وہ گناہ بھی چھپ جاتا, وہ گناہ کو چھپا دیا جاتا, بالکل انڈر دا ٹیبل ڈال دیا جاتا, بٹ اس نے کیا کہا؟ اخاف اللہ, کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ سے خوف آتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا جا کے. 6واں, وہ شخص جس نے ایک دائیں ہاتھ سے مال دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا, یعنی اتنے سیکریٹلی دیا, سیلفیز نہیں لی, ویڈیوز بنا کے نہیں ڈالی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے جس کو دکھانا ہے اس نے دیکھ لیا, بس میرے لیے کافی ہے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور 7واں, وہ شخص ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا. یہ کسی بریک اپ کی وجہ سے نہیں رو رہا, یہ کسی فائنینشیل لاس کی وجہ سے نہیں رو رہا, یہ رو رہا اس لیے ہے کہ میں نے اپنے رب سے کل ملنا ہے اور میرے گناہ بڑے ہیں, یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اپنے رب کی پریزنس کا احساس ہونے. 7 لوگ, ان کی جو کیٹیگری ہے, ان کی جو کور ہے وہ یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. 4تھا گفٹ جو کہ بڑا امیزنگ ہے اور جس کو ہم بولتے ہیں فراسہ. It is a divine light, it is a sixth sense, it is an inspiration. وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فراست والا انسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں کو چھوڑتا ہے, اس گفٹ سے نوازتے ہیں. اس کو لوگوں کی پہچان, اس کو صحیح غلط کی پہچان ایک ڈیوائن وے سے ہونے شروع ہو جاتی ہے. اس کا مائنڈ اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا ہے اس تھاٹ سے کہ وہ ایک اس کا اوپینین بن جاتا ہے اور پھر وہ بھی ڈیسیژن لیتا ہے. اسی لیے تو فراسہ اور فریسہ بولتے ہیں پرے اینیمل کو, کہ جس پہ جب لائن شیر جھپٹا مارتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور اس کو بالکل اندر دبا لیتا ہے, تو فراسہ از اے تھاٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اس کے بالکل مائنڈ کو آکوپائی کر لیتی ہے اور وہ اس کا اوپینین بن جاتا ہے, ایز اف اٹ از دل میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بات کا آ جانا. امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ مدارج السالکین میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صحابی رسول داخل ہوئے. وہ کہتے ہیں, خود نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں جب مسجد آ رہا تھا تو میری خاتون پہ نظر پڑ گئی اور جس طرح نظریں نیچے کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا اور آئی لکڈ ایٹ ہر, اور مجھ سے غلطی ہو گئی. تو جب میں مسجد میں آیا تو عثمان بن عفان نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر لوگوں میں ایک اعلان کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے اور اس کے آنکھوں کے گرد
زنا کے دھبے ہیں. تو وہ شخص بڑا حیران ہوئے اور ان صحابی نے کہا اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے نبی کے بعد بھی وہی نازل ہو رہی ہے؟ تو عثمان بن عفان نے کہا نہیں, یہ فراسہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے. یعنی عثمان بن عفان نیو کہ دس پرسن ہیز ڈن سم تھنگ رانگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان میں کوالٹی کیا تھی, اتنے حیات تھی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کا کی پریزنس کا اتنا اندازہ تھا کہ آسمان کے فرشتے ان سے حیا کرتے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان بن عفان سے حیا کرنے شروع ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ابو بکر آئے, عمر آئے, تو اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کو کور نہیں کیا, لیکن جب عثمان آئے تو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور پنڈلی کو کور کر لیا. تو جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ, کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں. اور وہ کیوں تھا, وہ فراست کیسے ہے عثمان بن عفان میں؟ بیکاز ہی ہیڈ دس شائنس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو اس کو ڈسپلیزنگ ہو. اور یاد رکھیں جنرلی جو فراسہ ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے, وہ مراقبہ سے آتی ہے, لیکن اسپیسیفکلی بصیرت کا آنا آنکھوں کے نیچے کرنے سے بھی ہے, بڑا تعلق ہے اس کا. جو شخص اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک خاص نور ملتا ہے بصیرت کا. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آنکھوں کو جھکانے کا حکم ہے وہ سورہ نور میں دیا ہے. سورہ نور, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, کہ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیوں؟ اس کی وجہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک تو آرڈر ہے, دوسرا سورہ نور میں آنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے. اور کچھ ہی آیات بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. جو شخص اپنی نگاہوں کو نیچے کرے گا you will be gifted with some light from Allah subhanahu wa ta'ala and which is فراسہ and بصیرت. اور اسی سلسلے میں شاہ ابن شجاع الکرمانی رحمہ اللہ وہ 5 ٹپس دیتے ہیں. سائیڈ نوٹ, جو شخص اپنی زندگی میں فراسہ اور بصیرت کو لانا چاہتا ہے وہ کیا کرے, وہ یہ 5 کام کرے. نمبر 1, and سبحان اللہ he starts with lowering the gaze as well. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے, اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھے جو حرام ہے, جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا. دوسرا, اپنی شہوات کو کنٹرول کریں, ٹیمپٹیشنز کو, بری ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے سے, ایسے لوگوں سے بات کرنے سے جس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کنٹرول کریں. تیسری چیز, اپنے انر اسٹیٹ کو, اپنے دل کو مراقبہ سے منور کر دیں. یعنی اپنے جو انٹرنل اسٹیٹ ہے اس میں وہ یہ جان رہا ہو, اس کا دل اس یقین میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور جب مجھے وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے کوئی گناہ کام نہیں کرنا, اور وہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اور اپنے آؤٹر اسٹیٹ کو سنت سے, یعنی جو اللہ کے نبی کی سنتیں تھیں ان سے منور کر دے. یعنی اپیرنٹلی ہی شوڈ بی اپلائنگ سنہ ان ہز لائف, اور انورڈلی اس کو مراقبہ کی فارم میں ہونا چاہیے. اور 5ویں چیز, حلال کھانے کی عادت ڈیولپ کر لیں, حلال کھائیں, پیٹ میں حرام نہ ڈالیں. ہز فراسہ ول بی آن پوائنٹ. یہ 5 ٹپس ہیں سبحان اللہ. سو 5واں گفٹ جو کہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو مراقبہ والے لوگ ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفٹس دیز پیپل ود دا لو آف بلیورس. دیکھیں, ایک اصول, ایک پرنسپل یاد رکھیں اور اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس کہ پرائیویسی میں نا جو بھی کرنا ہے کریں, جو عمل میں اور آپ پرائیویسی میں کریں گے, کنسسٹنسی اور انسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ لانگ ٹرم چلا تو وہ پبلک ہو جائے گا, خیر ہو یا شر ہو. جو شخص گناہ پہ کنسسٹنسی اختیار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا اور اس کو لائٹ لے رہا ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا. اور جو شخص بار بار نیکی کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ قابو پا رہا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں میں عام کر دیں گے. ہم نے کہا نا کہ یہ من اعمال القلوب ہے, ہم جان نہیں سکتے کہ مراقبہ والا شخص کون سا ہے, بٹ پیپل ول سینس اٹ. They will love you and they will respect you. They will care about you. They will find something attractive about you because of your deen, because of your taqwa and muraqabah. So we all want people to have good opinions about us.
وی آل وانٹ دیٹ, وی آل وانٹ کہ اللہ لوگ ہمارے بارے میں ہماری تعریف کریں, اچھے کلمات. ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا تھی کہ وجعل لسان صدق فی الآخرین, کہ آنے والے لوگوں کے لیے یا رب میرا ذکر خیر جاری فرما دے. اینڈ اٹس اے بگ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اندر ایک عجیب سی محبت لوگوں میں ڈال دیں گے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما اسر احدا سریرۃ الا اظہر اللہ. کسی انسان کا بھی کوئی بھی سیکرٹ ہوگا نا, اس کے دل میں کوئی بات ہوگی, کوئی اس کی پرائیویٹ میٹر ہوگا, اگر وہ کنسسٹنٹلی کرتا رہا اللہ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اللہ صفحات الوجہ و فالتات اللسان, کہ یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے یا فیشل ایکسپریشنز کے تھرو یا سلپ آف ٹنگ کے تھرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ بڑی کمال کی بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ان للخلوۃ تأثیرات تبین فی الجلوہ. بے شک سیکرٹ لائف میں جو انسان ایکشنز کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی پبلک لائف پہ, اس کے لوگوں کا اس کے بارے میں پبلک اوپینین پہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اور سبحان اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے. جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن باللہ عز وجل یتحرمہ عند الخلوات, کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے, ان کو ڈیزائر ہے, ان کے اندر ان کے جسم میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کے لیے, لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو کہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر لوں. تو اللہ سبحانہ کیا کرتے ہیں فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرَحًا عُودًا حَنِيًّا عَلَى مُجْمَرٍ. اللہ تعالیٰ اس سے ایک فریگرنس نکالتے ہیں, اس کی خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندین, جیسے ایک انڈین عود وچ از ویری اسپیشل, اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھ دیا جائے, اس کی جو لکڑی ہے, اور اس سے خوشبو پھیل جائے. فیفوح طیبہ,